جاوید صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست اور اونچ نیچ پہ۔ نصرت جاوید صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائے دیجیے گا، پولیس پے در پہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے بار بار کوششیں کرتی رہی ہے اور اب رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری لے کے ہی واپس جائیں گے۔ تصادم بدستور قائم ہے، کارکنان کو ڈھال بنایا جا رہا ہے۔ اس پوائنٹ کے اوپر خان صاحب سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیے بی بی، میں نے تو سوائے جو ہمارے کچھ تھوڑی سی انتہا پسند تنظیمیں ہوتی تھی ان کے رہنماؤں کے علاوہ کبھی کسی سیاسی رہنما کو جو کہ ریگولر پولیٹیشین ہو اس کو اس انداز میں گرفتاری ریزسٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ دونوں طرف سے انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ واقعتاً عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ بات تسلیم کرنے سے قاصر ہوں کہ ان کے پاس اتنی نفری اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ انہیں گرفتار نہ کر پائیں۔ دوسری طرف بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر گرفتار از خود سامنے باہر آ کے دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کے قد میں اضافہ ہی ہوگا۔ اور جتنا بھی میرا تجربہ ہے جس میں جیلوں میں جانا بھی شامل ہے، when I was student activist اور یہ سو کالڈ پریس فریڈم کی ہم جو جد و جہد کیا کرتے تھے، ابھی تک ان کے خلاف جو مقدمات ہیں میرا نہیں خیال کہ انہیں گرفتار ہونے کے بعد بھی 2 یا 3 دن سے زیادہ حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ نصرت جاوید صاحب، حکمت دونوں طرف سے آپ کو کیا صحیح دکھائی دے رہی ہے؟ اسٹریٹجی کے حوالے سے 18 تاریخ تک عمران خان صاحب کو پیش ہونا ہے، ابھی بھی 5 دن باقی ہے، پری ایمپٹ کر کے ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ 18 کو پیش ہو جائیں گے۔ یہی پولیس کی طرف سے پری ایمپٹ کر کے اریسٹ کرنا، گو کہ ان کے پاس اریسٹ وارنٹس موجود ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کا انکاری رہنا کہ وہ پیش نہ ہونا، اپنی اریسٹ نہ دینا، حکمت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کا یہ خیال ہے۔ دیکھیے، میں ایک حوالے سے ہر ڈرمی شاید سخت لفظ ہے مہر بیوی، میرا خیال ہے کہ ان پہ جو وزیر آباد پر حملہ ہوا ہے اس کے بعد ہی از کنونسڈ، وہ پوری دیانتداری سے یہ سوچتے ہیں کہ انہیں ہر صورت مروایا جائے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان کا جو خدشہ اور خوف جو ہے وہ ان کے ساتھ جو تجربہ ہوا یقیناً اس کی وجہ سے لوگوں کو ایسا سوچنا چاہیے، لیکن وہ بہت بڑے قداور رہنما ہے۔ ہمارے ہاں ایک رہنما کو پہلے قتل کیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کو، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، لیکن اس کا الزام آپ ریاست پر نہیں لگا سکتے براہ راست۔ اس کو ابھی تک قوم اس کا خمیازہ نہیں دے پائی ہے، تو کوئی احمق ہی ہوگا جو ریاستی طاقت کے استعمال سے عمران خان صاحب کو اب اس دنیا سے رخصت کرنا چاہے گا۔ I don't think our state can afford it۔ اور میرا نہیں خیال کہ ہماری ریاست میں فیصلہ ساز جو ہیں وہ اتنے انسین ہو چکے ہیں کہ وہ اس حد تک جائیں۔ نصرت جاوید صاحب، آپ سے ایک بار پھر کنیکٹ کروں گی، مجھے یہ بتائیے گا، ایسی صورتحال میں ہم دہرے معیار بھی دیکھ رہے ہیں۔ کل کی لاہور ریلی کے حوالے سے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو بتایا گیا کہ اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرنا، شخصیات کے حوالے سے بات نہیں کرنی، کسی کے جذبات مجروح نہیں کرنے، مگر ایسی کوئی کنڈیشنز مریم نواز شریف صاحبہ پہ نہیں لگائی جاتی، چاہے وہ حاضر سروس ججز کی بات کریں، جرنیلوں کی بات کریں، جو چاہے۔ آج پھر انہوں نے ڈیم بابا کا ذکر کیا۔ دہرے معیار ہے سر، ایسی سچویشن کے اندر آپ کو بالکل ہی لیول پلینگ فیلڈ تو ایک طرف ٹلٹ نہیں دکھائی دے رہا؟ یہ خیر ان کے اوپر بھی ماشاءاللہ یعنی کافی عرصہ بین رہا ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کے جو والد ہیں، آج ہی لاہور ہائی کورٹ نے دوبارہ نوٹس جاری کیا ہے پیمرا کو کہ بھئی وہ کیوں تصویروں پہ نظر آ رہے ہیں، ٹی وی پہ کیوں آتے ہیں ان کی زبان۔ تو دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے والد کی صورت میں سپریم کورٹ نے آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں انہیں تا حیات نااہل قرار دے رکھا ہے۔ دوسری طرف عدالت نے انہیں بھگوڑا بھی قرار دے دیا ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ تو ابھی کوئی ایسی صورت نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو اپنا قد بڑا رکھنا چاہیے اور بذات خود گرفتاری دے دینی چاہیے۔ اس سے خواہ کا جو ہے یہ تصادم کچھ ایسی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے، خدا نخواستہ، جو تیسری قوت کے لیے مددگار ہوگا، اور سیاستدانوں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، جس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہے۔
سر مگر اس صورتحال میں جب اداروں کو بھی گھسیٹا جا رہا ہے سیاست میں، ثاقب نثار صاحب بھی انٹرویوز دیتے چلے جا رہے ہیں، بابا ڈیم کہہ کر جواب دیتی جا رہی ہیں، مریم صاحبہ اپنے جلسوں سے اب نئے انکشافات میں انہوں نے بتایا عمران خان اور باجوہ صاحب سے دو ملاقاتیں کر چکے ہیں اور فیض حمید صاحب سے کئی ملاقاتیں کر چکے ہیں، اور خان صاحب نے نیب کیسز خراب ہونے کے حوالے سے گائیڈنس بھی ان سے مانگی تھی۔ کیا ایسے انٹرویوز میں کوئی پاکستان کا اس ٹائم پہ بھلا ہو رہا ہے یا دس از جسٹ ایڈنگ مور فیول ٹو دا فائر؟ اپنا خیال ہے بی بی ثاقب نثار صاحب کو بھی جیسے عمران خان صاحب کو خطرہ ہے، اور عمران خان صاحب کے کیس میں تو فرینکلی سپیکنگ چونکہ ان پہ وزیر آباد میں ایک حملہ ہوا ہے، تو اگر ان کے اندر ایک خوف بیٹھ گیا ہے یا پیرانویا ہے تو میں اس کو کسی حد تک جائز سمجھتا ہوں۔ ثاقب نثار کے ساتھ میرا خیال ہے کہ مسئلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ میرا ٹیلی فون ہیک ہو گیا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا مٹیریل ہے جس سے وہ گھبرائے ہوئے ہیں اور گھبراہٹ میں اپنی طرف سے پریونٹیو سٹرائکس کر رہے ہیں۔ چونکہ موصوف سیاستدان نہیں ہے، وہ بنیادی طور پر ایک فرعون صفت آدمی ہے، جن کے پاس اقتدار ہو تو اپنے اقتدار کو ڈسپلے کرنا دیوانوں کی طرح، ان کو اس کی عادت ہے، انہیں یعنی پولیٹیکل مووز نہیں آتی، تو وہ جو کر رہے ہیں وہ یہ لگ رہا ہے کہ انہیں یہ خوف ہے کہ شاید ان کی کچھ آڈیو ویڈیوز مارکیٹ میں آنے والی ہے، تو میں انہیں زیر بحث نہیں لانا چاہتا۔ ان سے قطع نظر عمران خان صاحب سے آپ اختلاف کریں، 100 اختلاف کریں، بہرحال وہ 1996 سے ایکٹیو پالیٹکس کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، ان سے آپ کی توقعات بالکل ڈیفرنٹ ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب کا موازنہ ثاقب نثار سے کرنا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی توہین ہے۔ میں اچھا نصرت صاحب قطع کلامی معاف فرمائے دیجیے گا کہ کیا مریم صاحبہ ان الیکشنز میں لیڈ کر سکتی ہیں سکسیسفلی، کامیابی سے، نواز شریف صاحب کی عدم موجودگی میں؟ میرا اپنا خیال ہے، دیکھیے جی میرے پاس کوئی اندر کی خبر نہیں ہے، ویسے تو روز ہی شیر آیا جیسے یہ بات ہو رہی ہے کہ جی آج ہر صورت میں عمران خان صاحب کو پکڑا جائے گا، اسی طرح گزشتہ کئی مہینوں سے ایک اور شیر آنے والی ایک پیرالل داستان یہ ہوتی ہے کہ میاں صاحب انشاءاللہ اگلے مہینے ہمارے درمیان ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ سیاست کا طالب علم ہوتے ہوئے میں مصر ہوں کہ وہ غالباً نہیں آ پائیں گے، اور اگر آئیں گے تو انہیں جیل جانا ہوگا، کیونکہ دیکھیے انہیں ریلیف کس نے دینی ہے؟ سپریم کورٹ نے انہیں تاحیات نااہل کیا ہوا ہے، اب سپریم کورٹ کا یہی بینچ دوبارہ بیٹھے اور کہے او ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہ واقعہ تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی نہیں کیا ہے، اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، تو سپریم کورٹ نے تو آج تک جسٹس منیر کے فیصلے کی جو ہے وہ معذرت نہیں کی ہے، تو اس فیصلے کو کیوں واپس لیں گے؟ تو وہ آئیں گے تو جیل میں جائیں گے اور انہیں نقصان ہوگا، باقی ان کی مرضی ہے۔ اگر وہ واقعی آتے اور جیل میں بیٹھ کر ایک مرتبہ پھر جیسے گزشتہ انتخابات میں ہوا تھا اپنی جماعت کو کوئی تقویت پہنچانا چاہتے ہیں تو اٹس اے رسک، جو اگر وہ لینے کو تیار ہیں تو وہ تو یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، لیکن میں مؤدبانہ عرض کروں گا کہ اٹس ناٹ اے رسک ورتھ بی ٹیکنگ فار۔ بہتر یہی ہے جہاں ہیں امن و امان سے رہیں، خوش رہیں۔ مگر نصرت جاوید صاحب آپ دیکھ رہے ہیں مریم صاحبہ نے آج بھی کہا ہے کہ جب ترازو کے پلڑے جب ایون ہوں گے، برابر ہوں گے تو الیکشن ہوں گے۔ آج بھی انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب باہر ہوں اور میاں صاحب اندر ہوں، اس طرح ہو نہیں سکتا، انصاف ہوگا تو الیکشن ہوگا۔ اور پھر ادارے بھی آج ہی کی الیکشن کمیشن کی 3 اہم اجلاس جو اگلے سیگمنٹ میں ہم ڈیٹیلز عوام کو دیں گے، بائی اسکرپٹ لگ رہا ہے کہ ڈیلیور کر رہے ہیں ان کی اس خواہش نامے کے اوپر۔ دیکھیے میری ماں بیچاری اللہ بخشے ان کو، وہ کوئی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن جب بھی کوئی میں بات کرتا تھا نا ایسی بری سی تو ایک دم سے ڈانٹ کے کہتی تھی کہ عقل کی بات کیا کرو، کوئی بھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اصل میں جب بھی یہ ترازو کے پلڑوں کی بات ہوتی ہے نا بی بی، تو ہمارا ذہن محر ایک دم سے عدالت کی طرف بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ عدالتی نظام کا سمبل ہے نا یہ ترازو۔ تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے، تو عمران خان صاحب اگر گرفتار ہو جائیں اور ان کو اتنی دیر رکھا جائے کہ وہ انتخابی مہم نہ چلا پائیں، اور ان کی انتخابی مہم کی قیادت جو ہے وہ چودھری پرویز الہی فرماتے رہیں، اور میاں صاحب یہاں تشریف ہی نہ لائیں، تو لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گی۔ تو اس لیے میری ان سے درخواست ہے کہ اگر وہ اپنے والد کو واپس واقعتاً لانا چاہتی ہیں اور سیاست میں متحرک کرنا چاہتی ہیں تو یہ مت کہیں کہ جی ترازو کے پلڑے ایک برابر ہونے چاہیے۔ بہتر یہی ہے
تو وہ اس بات کو نظر انداز کریں، اس بارے میں سوچیں کہ اگر ان کے والد ایک مرتبہ پھر جیل جانے کو تیار ہیں تو ضرور آئیں، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ان کے والد ایک مرتبہ پھر انتخابی مہم کے لیے وطن لوٹتے ہیں اور جیل چلے جاتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں اگر عمران خان صاحب کو کھلا میدان ملتا ہے تو پھر ان کے پاس ایک لیجیٹیمیٹ کیس بنے گا۔ لیکن میں اور آپ جو ہے ہم بادشاہوں کے مشیر نہیں ہیں، ان کی مرضی ہے، بڑے جانور ہیں، ہاتھ انڈا دیں یا بچہ وہ جانے، ان کا کام جانے۔ لیکن میری ناقص عقل میں اگر لیول پلینگ فیلڈ جس کا بار بار آج کل تذکرہ ہو رہا ہے وہ ملی تو وہ ویسے ہی ملے گی کہ قبولیت کی گھڑی میں ایک فریق کے انتخابی مہم کی قیادت شہباز صاحب کر رہے ہوں گے، آج تو ماشاءاللہ حمزہ شہباز شریف بھی ملک میں لینڈ کر چکے ہیں، دوسری طرف پھر چودھری پرویز الہی ہوں گے، تو یہ اپنے ہی دوستوں میں مقابلہ ہو جائے گا آسانی سے۔ تو نصرت جاوید صاحب، آپ نے جو بہترین طور پہ لیول پلینگ فیلڈ کا نسخہ بتایا، دعا گوئیں ہم کہ مریم صاحبہ یہ سن لیں، مگر اگر ایسا ہی ہوا اور عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں اور میاں صاحب باہر رہتے ہیں اور اسی سے لیول پلینگ فیلڈ مہیا ہوگی، تو کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری سے ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوتے نہیں دیکھ رہے آپ؟ وقتی اس کے بعد دیکھیے، ہم پنجابی جو ہیں نا، ہم ماشاءاللہ بہت زیادہ غیرت مند قوم ہیں۔ ہم ماں کہتی ہے جے میں جان دی جگے نے مر جانا تے ایک دے میں دو جم دی، جگہ مر کے آیا ہے تو کہتی ہیں کہ وہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ جگے نے مر جانا ہے تو میں ایک کے بجائے دو جگے، دو بیٹے پیدا کرتی۔ ہمیں بھول جانے کی کافی عادت ہے، لیکن وقتی طور پر یقیناً مقبولیت میں بہت اضافہ ہوگا۔ اور ایک زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو بھی پنجاب میں بہت مقبول تھے، نواز شریف صاحب بھی بہت مقبول تھے، تو اگر کچھ سیزن جو ہے وہ عمران خان صاحب کا چل جائے تو اس میں بھی کوئی میں حیران نہیں ہوں گا، لیکن یہ کوئی دیر پا نہیں ہوتا۔ ہم پنجابی ماشاءاللہ کافی بہت پریگمیٹک لوگ ہیں۔ اور آخری سوال نصرت جاوید صاحب، کیا نئی جنریشن جو ہے سلیمان شہباز اور مریم نواز شریف صاحبہ سمیت، کیا مسلم لیگ نون میں یہ دراڑیں اور گروپنگ اور اختلافات کو مزید بڑھا نہیں رہے؟ پی ایم ایل این میں جو اختلافات بڑھ رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ مہر اگر سنجیدگی سے بات کریں نا تو ہمارے یہاں جو پولیٹیکل سسٹم 1985 سے، آئی ایم یوزنگ دا ورڈ 1985، جب غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروائے گئے تھے، اس کے بعد سے جو ہمارے ہاں سیاسی نظام متعارف ہوا ہے، جب وہ الیکشن ہو رہے تھے تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ میں اور میرے رفقا یہ الیکشن کروا رہے ہیں عوامی نمائندوں کو اقتدار منتقل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اقتدار میں شراکت دار بنانے کے لیے۔ تو شراکت داری کی بنیاد پر جو نظام بنا، جس کو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ ہائیبرڈ سسٹم کہتے ہیں، اس کے دن تمام ہوئے، یہ کلیپس ہو گیا ہے۔ اب اس کی ڈبریز کے نیچے ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب میں توڑ پھوڑ ہوگی، اور پی ایم ایل این میں جو توڑ پھوڑ ہے وہ اب پبلک کے سامنے آنا شروع ہوگی۔ باقیوں میں بھی آپ کو بہت جلد بہت شکریہ نصرت جاوید صاحب کی، آپ نے گفتگو سنی۔ ناظرین